دوستو میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو آپ یوٹیوب اکثر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور آئے روز اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیسے ایجاد ہوئی؟ تو دوستو یہ ایجاد بڑی دلچسپ ہے، اور یہ ایجاد جو ہے نا 3 دوستوں نے کھیلتے کھیلتے جو ہے نا وہ اس یوٹیوب کو جو ہے نا وہ انہوں نے ایجاد کر لیا۔ تو یہ 3 دوست کون تھے؟ یہ 3 دوست جو ہے نا، ایک بنگلہ دیش کا تھا جاوید کریم، ایک تائیوان کا تھا اسٹیو چن، اور دوسرا چارل ہارلے تھا۔ یہ 3 دوست تھے، یہ اکٹھے ایک کمپنی تھی پے پال، اس میں کام کرتے تھے۔ تو کام کرتے کرتے جو ہے نا یہ بے روزگار ہو گئے، کمپنی سے نکال دیے گئے۔ تو اب یہ جب بے روزگار تھے اور وہ ان روزگار کی تلاش میں تھے، اس دوران ہوا یہ کہ یہ آپس میں بہت اچھے گہرے دوست تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی پارٹی تھی، اس کے دوست جو تھا اسٹیو چین کے گھر جو ہے نا وہ ایک پارٹی کا انعقاد کیا گیا، اور جب وہ پارٹی میں جاوید جو ہے نا وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا۔ اب یہ دوست چاہتے تھے کہ یہ ویڈیو بنا کے اپنے دوست جاوید کو بھیجی جائے، لیکن اس وقت کوئی ایپ نہیں تھی، کوئی چینل نہیں تھا، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کے ذریعے یہ ویڈیو بھیجی جا سکے۔ تو یہ مطلب ایک ضرورت تھی، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں چیزیں جو ہے نا وہ پیسے سے زیادہ ضرورت کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے ایجاد ہوتی ہیں۔ تو یہ دوست جو تھے ان کو ضرورت تھی کہ یہ ویڈیو جو ہے نا ہم اپنے دوست تک کیسے پہنچائیں۔ تو کیونکہ یہ آلریڈی پہلے جو ہے نیٹ پہ کام کر چکے تھے، یہ سوشل نیٹ ورکنگ پہ کام کر رہے تھے، تو لہٰذا ان کو اس کا تو پتہ تھا مطلب ہے، لیکن یہ کوئی ایسی ایپ نہیں تھی، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کے ذریعے ایک چیز دوسری چیزوں کو بھیجی جا سکے۔ اور اسی دوران ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا۔ ایک میوزک شو ہو رہا تھا جس میں جو ہے نا وہ جیسٹن اور جینٹ جیکسن جو ہے وہ پرفارم کر رہے تھے۔ اس دوران ہوا یہ کہ جو جیسٹن ہے اس ڈانس کرتے کرتے جو ہے نا اس کا ہاتھ لگا جینٹ جیکسن کے چیسٹ کے اوپر، اور اس کا چیسٹ جو ہے نا وہ کپڑا اس سے اتر گیا، وہ ننگی ہو گئی۔ تو یہ جو میوزک شو تھا یہ بین کر دیا گیا، یہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا، کسی چینل نے اس کو نہیں دکھایا۔ اب یہ 3 دوست کیونکہ نکمے تھے، جاب لیس تھے، شرارتی تھے، ان کے بھی ہاں بھی تھا کہ وہ ویڈیو بھی جو ہے نا وہ کسی طرح دیکھی جا سکے۔ اب یہ 2 چیزیں مین تھی جو جس وقت یہ ویڈیو یوٹیوب وہ ایجاد کر رہے تھے ان کے دماغ میں تھی۔ ایک یہ کہ اسٹیو چن چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کی ویڈیو اپنے دوست جاوید تک پہنچائے، جو کسی طریقے سے اس پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا۔ اب اس کو کوئی ذریعہ نہیں، کوئی سورس نہیں، کوئی ایپ نہیں کہ جس کے ذریعے وہ بھیج سکے۔ اور دوسرا وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو شو تھا جیسٹن اور جینٹ جیکسن کا، اس دوران جو انسیڈنٹ ہوا اس کو بھی کسی طریقے سے دیکھ سکیں۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ ایسی کئی ویڈیو ہیں جو لوگ نہیں دیکھ سکتے، ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس دوران یہ یوٹیوب جو ہے نا انہوں نے کھیلتے کھیلتے 14 فروری 2005 کو جو ہے نا ان 3 دوستوں نے جو ہے نا وہ ایجاد کر لی، اور اس کا پہلا دفتر جو ہے وہ کیلیفورنیا میں بنایا گیا، امریکہ کے اندر۔ اور اس کی پہلی ویڈیو وہ 27 اپریل 2005 کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کی گئی۔ یہ 10 منٹ کی ویڈیو تھی، اور اس کا عنوان تھا می ایٹ دا زو۔ یہ کیلیفورنیا کی چڑیا گھر کی سیر کی جو ویڈیو تھی، اور جس کو جاوید کریم جو ہے نا پہلی دفعہ اس میں وہ نظر آیا یوٹیوب کے اوپر۔ یوٹیوب کے اوپر پہلی ویڈیو اپریل 2005 کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کی گئی، جو کہ 10 منٹ کی تھی، اور یہ جو ہے نا ان 3 دوستوں کی کاوشوں کا، محنت کا نتیجہ تھی۔ یہ چلتے رہے، اور یہ مشکلات کے باوجود بھی اپنے دفتر کو چلاتے رہے، اس کو سپانسر مل گئے، پھر اس کے دفاتر میں کام کرنے والے جو ملازمین کی تعداد وہ 65 کے قریب ہو گئی۔ اس دوران جو ہے نا گوگل نے ان سے رابطہ کیا، اور گوگل نے خریدنے کی جو ہے نا وہ ان کو آفر کی۔ تو تقریباً 1.5 سال بعد 2006 میں $65 کروڑ میں گوگل نے یوٹیوب کو خرید لیا۔ ان 3 دوستوں نے، جاوید کریم، اسٹیو چن
اور چارل ہارلے نے جو فروری 2005 میں 14 فروری 2005 میں یوٹیوب بنائی تھی، تو 1.5 سال بعد بے روزگاروں نے اور جو ملازمت سے محروم تھے 65 کروڑ ڈالر میں جو ہے نا وہ ایک ایپ فروخت کی۔ اب یہ 65 کروڑ ڈالر میں کیوں فروخت ہوئی، کتنی اہم ہے، اب یاد رکھیں کہ گوگل کے جو سی او ہیں اس نے کہا کہ یوٹیوب دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی جو ہے نا وہ بننے جا رہا ہے، اور 2035 تک ٹی وی یوٹیوب کے سامنے بونا رہ جائے گا، یعنی اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی، لوگ یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ ٹی وی دیکھیں گے۔ اب کیوں دیکھیں گے؟ اب دیکھیں ٹی وی بائی چانس ہے، اب اس میں کوئی پروگرام جو ہے آپ اوپر نیچے نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ پروگرام جو ہے اس میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور لیکن یوٹیوب کیا ہے، یہ بائی چانس ہے، یہ بائی چائس ہے۔ ٹی وی کیا ہے، بائی چانس ہے، اس میں ہو سکتا ہے آپ کے جو مطلب کا پروگرام آ جائے، لیکن یوٹیوب کیا ہے، یہ بائی چائس ہے، اس میں آپ دنیا جہان کے ہر ٹاپک پہ، ہر موضوع پہ، ہر چیز جو ہے نا وہ ریسرچ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اسی طرح کہ دنیا کی جو آبادی کا تقریباً 2 ملین سے زائد اس وقت جو ہے نا وہ یوٹیوبر ہے، اس کے اثر جو ہے نا وہ دیکھیں یوٹیوب کا، اور یوٹیوب پر آپ کو ہر قسم کا مضمون، ہر قسم کا لیکچر، ہر قسم کی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی، جس ٹاپک پہ بھی چاہیں آپ کو اس کے اوپر مواد آپ لکھیں اور جس زبان میں لکھیں، یعنی تقریباً 76 زبانوں میں جو ہے نا ویڈیو اس وقت یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے۔ اب کتنا زیادہ مٹیریل اس کے اوپر آ رہا ہے اس کا بھی اندازہ آپ لگائیں کہ 1 منٹ میں 5 کروڑ گھنٹے کی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح 3 دوستوں نے ایک ایسی ایپ ایجاد کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی جس میں آپ جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، جو چاہیں، اس میں آپ تعلیم سے لے کے لیکچر سے لے کے میڈیکل سے لے کے دنیا جہان کی ہر چیزیں جو ہے نا اس میں موجود ہیں۔ تو دوستو یہ یعنی اگر آپ چاہیں تو ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ آپ محنت کریں، آپ کبھی بھی ہار نہ مانیں، آپ کبھی بھی حوصلہ نہ ہاریں، آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں اس ملازمت سے نکال دیا گیا ہوں یا اس کام سے فارغ کر دیا گیا ہوں یا میری دکان بند ہو گئی ہے تو میں اب کسی کام کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک در بند کرتا ہے تو کئی در کھول دیتا ہے۔ تو ان دوستوں کا پے پال کمپنی سے نکالا جانا ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا، اور انہوں نے دنیا کے لیے یوٹیوب ایجاد کر کے رکھ دی، اور 1.5 سال بعد وہ 65 کروڑ ڈالر جو ہے نا وہ انہوں نے کمایا اس میں سے۔ تو لہذا یہ بہت اچھی سٹوری میں نے پڑھی تو میں نے کہا آپ دوستوں سے شیئر کر دوں۔ اپنا خیال رکھے گا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، ان میں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ والسلام۔